ناظرین، دل دریا کی طرف سے تسلیمات و آداب قبول ہو۔ آئیے سیاسی جھڑکوں اور کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی فضا کیسی ہے۔ سب سے پہلے تو قوم کو مبارک ہو، انہیں ایک جواں ہمت اور بلند حوصلہ سب سے بڑھ کر حافظ قرآن چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کی صورت میں مل گیا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اپنے مخصوص ڈنڈے سمیت یہ کہتے ہوئے کہ آئندہ فوج سیاست میں قطعاً مداخلت نہیں کرے گی، فوج کی دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر جاتے جاتے شہزاد اکبر اور اعظم سواتی کو یہ ڈنڈا خوب پھیر گئے۔ ناظرین، آئیے اب جانے والے چیف آف آرمی اسٹاف کو خدا حافظ اور آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ان کا حق اور ہمارا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے۔ ناظرین، اب پاکستانیوں کی نظریں جنرل عاصم باجوہ کی طرف بھی ہیں کہ وہ دنیا کے کس جزیرے میں اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ آیا وہ اپنے محسن نواز شریف کے ہمراہ اٹلی کے جزیرہ ورجینا میں رہنا پسند کرتے ہیں یا پھر جزائر فجی کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ تو ان کی مرضی ہے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اور ناظرین، اب کرتے ہیں بات نئے آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف کی، جن کا نام عاصم منیر ہے، جو سیلف میڈ کی سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے افواج پاکستان کی سربراہی پر فائز کر دیے گئے۔ آپ بے انتہا پیشہ ورانہ خوبیوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی ٹچ بھی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ آپ صوم و صلوات کے پابند تو ہیں ہی، مگر اسلام کا ایک مکمل ضابطۂ حیات یعنی قرآن حکیم کو بھی اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اب آپ اپنی پیشہ ورانہ اور مذہبی مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے پیارے وطن پاکستان کا مقدر کس حد تک روشن کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب قوم کی دعائیں اور تمنائیں آپ کی طرف مرکوز ہیں۔ خدا کرے آپ باجوہ صاحب کے برخلاف دشمن کی تواضع چائے کی بجائے ڈنڈے سے کریں، اور اپنے سیاستدانوں سے تفتیش چائے کی پیالی کے ساتھ ساتھ گاجر کا حلوہ پیش کرتے ہوئے کریں۔ تو لیجئے ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اب دیکھیے پی ٹی آئی کا دلوں کو گرما دینے والا بے مثال پنڈی کا جلسہ اور عوام کے محبوب قائد اور ان کے دلوں کے حکمران عمران خان کے جلوے۔ ناظرین، ذرا تصور تو کیجئے کہ کس طرح خان صاحب نے اپنی حالیہ لانگ مارچ اور 26 نومبر کے جلسہ سے کیا خوب ثابت کر دکھایا کہ جتنا مزہ پریشر میں کھیلنے سے ہے وہ سکون میں کھیلنے سے کہاں۔ ناظرین، عمران خان تو شطرنج کا ایسا کھلاڑی ثابت ہوا جو کنگ آف دا چیس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہو اور پیادوں کو اپنی مہارت اور ٹیکنیک سے استعمال کرتے ہوئے سیاسی حریفوں کا گھیراؤ کرنا بھی جانتا ہو۔ ناظرین، جہاں تک خان صاحب کے سرپرائز کا تعلق ہے، خان صاحب کا قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے اور مسلسل لائف تھریٹ کے باوجود جلسہ میں آنا پی ڈی ایم کے لیے سب سے بڑا سرپرائز ثابت ہوا۔ اور ناظرین، اب خان صاحب کے سیاسی دھماکے اگلی قسط میں۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اب بریک کے بعد۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔